تیرے نوش داد بھی سن لے اور ان کی اولاد بھی سن لے کہ جان ہے میری جان ہے تیری جان ہے سب کی رب کی امانت جان ہے میری رب کی امانت ظلم سے کیا گھبرانا فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں اور معروف رائی کی تمنا سے اگر آپ کی تمنا ٹکرا جائے تو دعائیں دیجیے گا میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا کہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں کہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں اور جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے در در جسے دنیا کمانی ہو وہ دنیا میں پھرے در در جسے جنت کمانی ہو چلا جائے مدینے میں جسے جنت کمانی ہو چلا جائے مدینے میں آئیے حضرات سامعین یہ مسترد کیفیت یہ دل کی کیفیت ہے اگر اس دل کی کیفیت کو بتائی جائے وقت کم پڑ سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ مقرر کا وقت لیا جائے بیچارے بہت دیر سے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں ہم خود جب اڑیسہ میں بحیثیت مقرر جاتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح وقتہ بنایا جاتا ہے بہرحال ہمارے عموماً ہیں جناب حضرت مولانا مفتی حق نواز صاحب نام بھی بڑا عجیب ہے ماشاءاللہ حق بھی ہے نواز بھی ہے اللہ تعالیٰ حق اور نواز دونوں صفت کے ساتھ حضرت کو متصف کریں اور بلا کسی تاخیر کے حضرت والے کا استقبال ہے آپ تشریف لائیں اور اپنی کی نصیحت سے مردہ قلوب کو آپ مصفح فرماویں جناب حضرت مولانا مفتی حق نواز صاحب قاسم بھئی سب سے پہلے تو سبھی حضرات سے بڑے ادب سے پیار سے محبت سے یہی درخواست کروں گا کہ جو حضرات بھی نبی سے سچا عشق کرتے ہیں اور نبی کے سچے عاشقین ہیں اور نام لیوا ہیں تو چونکہ بات اور پروگرام اور یہ محفل نبی کی سیرت اور قرآن کریم کی فضیلت پر سجائی گئی ہے بسائی گئی ہے تو چونکہ آپ حضرات کھڑے ہیں اور نام نبی کا آئے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک طرح کی بات بے ادبی میں داخل ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست کروں گا کہ میرے جو بھائی باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں جو بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں میں بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ رخصت ہو جاؤں گا بھائی سبھی حضرات آ جائیں آگے کو مل کے بیٹھ جائیں آ جائیں بھائی آگے مل کے بیٹھ جائیں آ جائیں بھائی جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں جو ادھر کھڑے ہیں نوجوان بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں بس بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی بات رکھ کے میں رخصت ہو جاؤں گا آپ حضرات بیٹھ جائیں بھائی آگے آ جائیں سبھی جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں بھائی آگے آ جائیں بیٹھ جائیں بس پروگرام ختم ہونے کی طرف اب رواں دواں ہے آ جائیں بھائی آ جائیں جو ادھر کھڑے ہیں مل کے بیٹھ جائیں آ جائیں بھائی جلدی سے آ جائیں بہت وقت ہو چکا ہے جلدی سے آ جائیں اپنی جگہ لے لیں الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن
او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبھی حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہیں تو بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. اور بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہی کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا. محترم حاضرین گرامی قدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، حفاظ اعظام اور حاضرین جلسہ، میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے 2 آیت کریمہ پڑھی ہے. پہلی وہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر تم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو. لیکن قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں نے رحمت ہی سے کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو پوری بات سمجھ میں نہیں بھی آتی، اس لیے میں وضاحت بھی کرتا چلوں کہ رحمت کے معنی لغت میں آتے ہیں ایک ایسی چیز جس سے اطمینان و سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی ہے عافیت، رحمت کا معنی ہے بلندی، رحمت کا معنی ہے ایسا چین و سکون جو دکھوں کے بعد حاصل ہو. رحمت کے بے شمار معنی یوں تو علماء کرام نے لکھے ہیں، لیکن اب میں کہوں گا کہ جب تو نے رحمت کے معنی سمجھ لیے تو اب وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے معنی بھی سمجھ. تم کہو گے پھر بتاؤ نا، تو میں جواب دوں گا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا معنی یہ ہے اللہ نے فرمایا اے پیغمبر تم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو. ہر جہان میں تیری روشنی ہے، ہر دکھ میں تیری عافیت ہے، ہر اندھیرے میں تیرا سورج روشن ہے. لیکن اب بھی اگر کسی کو پوری بات سمجھ نہ آئی ہو تو میں آگے مثال دے کر اس مجمع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. لوگوں سنو، توجہ کے ساتھ سنو، انہماک کے ساتھ سنو، کان لگا کر سنو. ایک آدمی مزدور ہے. جب میرے نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا. مہینے گزر جاتے، سال گزر جاتے، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی. اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی قاعدہ نہیں تھا کہ اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے. لیکن جب میرے نبی آئے تو میرے نبی نے آ کر فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری ادا کر دی جائے. اس لیے میں کہوں گا کہ میرا نبی مزدور کے لیے رحمت بن کر آیا. میرے بھائیوں، میرا نبی صرف مزدور کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. کوئی کہہ سکتا ہے مولانا یہ کیسے؟ تو میں جواب دوں گا کہ میرے نبی کے اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے عورت کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی قاعدہ نہیں تھا. میرے نبی کے آنے سے پہلے عورت کے جب مخصوص ایام آتے، عورت کے جب مخصوص دن آتے تو عورت کو لوگ جنگلوں میں درختوں سے باندھ آتے تھے. اور روم اور ایران کے اندر تو عورت کی اس سے بھی بری حالت تھی. عورت انسانی خواہشات کا ذریعہ بنی ہوئی تھی. ظالم درندے لوگ اس کو پسند کر کے اپنی خواہشات کا ذریعہ بناتے. عورت کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی احترام نہ
تھا، لیکن جب میرا نبی اس دنیا کے اندر تشریف لایا تو میرے نبی نے عورت کو مقام بخشا اور آ کر فرمایا کہ جو آدمی بھی کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر سیسا پگھال کر ڈالا جائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے، عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب میں کہوں گا، بلا جھجک کہوں گا کہ میرا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، زحمت بن کر نہیں آیا۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور باشعور مسلمانوں، میں آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دینا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور آج کے نازک ترین حالات میں ہمارے ہندو بھائیوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا، ان کی یہ سوچ بنا دی گئی، ان کو یہ تصور دے دیا گیا کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اب سے 1400 سال پہلے گزرے ہوئے ہمارے بچوں بچیوں، ہمارے نوجوانوں اور ہماری عورتوں پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظلم و ستم ڈھا کر ایمان کے اندر داخل کیا کرتا تھا۔ وہ کبھی کسی کے دکھ و درد اور مصیبت میں ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ بات حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے نبی نے ہمیشہ غیروں کے بھی کام آئے ہیں، میرے نبی نے ہمیشہ عورتوں کو بھی عزت بخشی ہے، میرے نبی نے غیروں کو بھی مقام عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہے، لوگ بڑے پیاسے بڑے پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں، آسمان سے پانی لائیں تو کیسے لائیں۔ یہ سب کے سب کفار پریشان ہیں، یہ سب کعبے کے پاس پہنچتے ہیں، کعبہ کی دیوار سے لگ کر روتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں، یا اللہ پانی، یا اللہ پانی، یا اللہ پانی، لیکن آسمان سے پانی نہیں آیا۔ میرے نبی نے جب ان کے دکھوں کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا تو میرے نبی سے رہا نہ گیا، میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا، میرا نبی خود چل کر گیا، کعبہ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ مکہ کے 31 کے 31 کفار سردار کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں محمد کے چہرے میں کیا تھا، جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو میں کہوں گا، بلا جھجک کہوں گا کہ میرا نبی غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اچھا میرا خیال ہے وہ چھوڑنے کے لیے گئے۔ بارش اتنی تیز ہو رہی ہے کیا؟ نہیں ہو رہی ہے؟ ارے جن کو جانا ہو تو بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ آپ بھی سمجھ کے جان ماشاءاللہ، یہ تو بالکل کشمیر کی طرح چٹان کی طرح، کشمیر جس طرح سے چپک جاتا ہے چٹان ویسے چپکے ہوئے ماشاءاللہ۔ میری معزز بھائیوں، یہ جو رحمت بن کے آ رہے ہیں، مزدوروں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، یہ کون ہے؟ اگر سوال کیا جائے تو ایک ہی جواب آتا ہے، ایک ہی نام آتا ہے، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ہی تو نبی ہیں جو عزت میں سب سے زیادہ ہیں، یہ ہمارے ہی تو نبی ہیں جو شرف میں سب سے زیادہ ہیں، یہ ہمارے ہی تو نبی ہیں جن کی حیثیت کو سب نے تسلیم کیا، یہ ہمارے ہی تو نبی ہیں جو نبیوں کے امام بنے، یہ ہمارے نبی ہیں جو رسولوں کے آگے کھڑے ہو گئے، یہ ہمارے نبی ہیں جو کائنات کے مقتدی بن گئے، یہ ہمارے نبی ہیں جو مقصود کائنات ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں جو مطلوب کائنات ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں
جو محبوب کائنات ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، جو فخر کائنات ہیں یہ ہمارے نبی ہیں، ہاں ہاں جو آمینہ کے لال ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو عبداللہ کے لخت جگر ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو ہادی عالم ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو شافی محشر ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو ساقی کوثر ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، واللیل کہہ کر رب نے جس کے زلف کی بات کی وہ ہمارے نبی ہیں، والضحیٰ کہہ کر رب نے جس کے چہرے کا تذکرہ کیا وہ ہمارے نبی ہیں، ارے یاسین کہہ کر جسے پکارا گیا، طٰہٰ کہہ کر جسے صدا دی گئی وہ ہمارے ہی نبی ہیں، جس کے بستر کا ذکر آیا وہ ہمارے نبی ہیں، جس کے لیے جبرائیل آئے وہ ہمارے نبی ہیں، جو معراج پہ جائے وہ ہمارے نبی ہیں، جو عرش پہ بلند ہو جائے وہ ہمارے نبی ہیں، ساتوں کے ساتوں آسمان جس کے پاؤں کے نیچے آ جائے وہ ہمارے نبی ہیں، ساتوں آسمانوں سے جو اونچا ہو جائے بڑھ جائے وہ ہمارے نبی ہیں، اور قرآن میں جن کی تعریف وہ ہمارے نبی ہیں، توریت میں جن کا ذکر وہ ہمارے نبی ہیں، انجیل میں جن کی باتیں وہ ہمارے نبی ہیں، آسمان پہ جن کے چرچے وہ ہمارے نبی ہیں، زمین پہ جن کی ہر جگہ ہر وقت ہمیشہ تعریف ہوتی ہو وہ ہمارے نبی ہیں، اور جن کی مدح ہر کوئی کرتا ہو وہ ہمارے نبی ہیں، خود خدا بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر جس کی تعریف کرے وہ ہمارے ہی نبی ہیں، جی ہاں ہمارے نبی ہیں، واللیل کہہ کر جس کے زلف کی بات کی گئی وہ ہمارے نبی ہیں، جو تڑپ جائے تو جبرائیل آ جائے وہ ہمارے نبی ہیں، اور جس کی بات میں ہر زمانے کی باتیں بن جائے وہ ہمارے نبی ہیں، اور جن کی سیرت ساری محفوظ ہے ساری محفوظ ہے وہ ہمارے نبی ہیں، اور جن کا کردار آج تک چل رہا ہے وہ ہمارے نبی ہیں، اور جو ساری کائنات کے نبی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، جو سارے جہاں کے رسول ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، اور لوگوں سمجھو ذرا جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی کا نام کلیمے میں شامل رہا لیکن صرف نام شامل رہا، نبوت و رسالت کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کون ہے کہ جب آ رہے ہیں تو ان کا کلیمے میں بھی ذکر آ رہا ہے، ان کی رسالت کی بھی بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ہی نبی ہیں، جی ہاں یہ ہمارے ہی نبی ہیں، ہاں ہاں یہ ہمارے ہی نبی ہیں، جی ہاں بتا رہا ہوں یہ ہمارے ہی نبی ہیں، کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ہی نبی ہیں، سنا رہا ہوں یہ ہمارے ہی نبی ہیں، بچہ بولے ہمارے نبی ہیں، بڑا بولے ہمارے نبی ہیں، اسٹیج سے بولے ہمارے نبی ہیں، سامنے سے بولے ہمارے نبی ہیں۔ اگر میں اب یہ کہوں کہ عنوان آپ نے جلسے کا سیرت النبی، یہ طریقہ نبی، اور ساتھ میں فضیلت قرآن رکھا ہے، دستار بندی رکھی ہے، اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ عنوان بظاہر اگرچہ دو ہے لیکن حقیقت میں یہ عنوان دو نہیں ہے، حقیقت میں یہ عنوان ایک ہی ہے، کہنے والا کہتا ہے یہ کیسے؟ لوگوں بتا رہا ہوں یاد رکھنا، ایک ایسے ہے کہ نبی کی سیرت ہی قرآن ہے، نبی کی ذات ہی قرآن ہے، نبی کا تقدس ہی قرآن ہے، نبی کا مرتبہ ہی قرآن ہے، نبی کی بلندی ہی قرآن ہے، نبی کی عزت ہی قرآن ہے، نبی کی شان ہی قرآن ہے، نبی کی عظمت ہی قرآن ہے، نبی کی رفعت ہی قرآن ہے، ہاں ہاں مجھے کہنے دیں، نبی کی صورت ہی قرآن ہے، سیرت ہی قرآن ہے، نقشہ ہی قرآن ہے،
طبیعت ہی قرآن ہے، عادت ہی قرآن ہے، شریعت ہی قرآن ہے، الفت ہی قرآن ہے، محبت ہی قرآن ہے، طاعت ہی قرآن ہے، سیاست ہی قرآن ہے، ریاست ہی قرآن ہے، عدالت ہی قرآن ہے، امانت ہی قرآن ہے، صداقت ہی قرآن ہے، شرافت ہی قرآن ہے، دیانت ہی قرآن ہے، جرأت ہی قرآن ہے، شجاعت ہی قرآن ہے، بہادری ہی قرآن ہے، نبی کی صدا ہی قرآن ہے، ہاں ہاں نبی کا سلیقہ ہی قرآن ہے، تہذیب ہی قرآن ہے، ضابطہ ہی قرآن ہے، دستور ہی قرآن ہے، منشور ہی قرآن ہے۔ بالآخر لوگوں ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ یہ عنوان اگرچہ ظاہر میں دو ہو لیکن حقیقت میں یہ عنوان ایک ہی ہے، اس لیے کہ نبی کی سیرت کا عکس و نقش اور آئینہ قرآن ہی ہے۔ میرے معزز حاضرین گرامی قدر، رب کریم نے اس قرآن مقدس کو بڑا مقام عطا کیا ہے، بڑی شان عطا کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں انجیل کی طرف وہ بدل گئی، اگر آپ دیکھیں زبور کی طرف وہ بدل گئی، اگر آپ دیکھیں توریت کی طرف اس کے نسخے محفوظ نہ رہے، لیکن یہ خوبی قرآن کی ہے، یہ شان قرآن کی ہے کہ آج 1450 سال تقریباً ہو چکے ہیں یا ہونے کو ہیں، لیکن آج جو قرآن مکہ میں پڑھا جاتا ہے، جو قرآن مدینے کے اندر پڑھا جاتا ہے، جو دبئی میں پڑھا جاتا ہے، جو قطر میں پڑھا جاتا ہے، جو افغانستان کے پہاڑوں میں پڑھا جاتا ہے، جو افریقہ کے جزیروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے ملکوں کی بات کو چھوڑ دو، جو قرآن ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، جو یہاں کے ضلعوں میں پڑھا جاتا ہے، یہاں کے شہروں میں پڑھا جاتا ہے، عظیم دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جامعہ بلالیہ کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جو قرآن ان حفاظ کے سینوں میں، ان نبی کے دیوانوں کے سینوں میں، جامعہ بلالیہ کے یہاں کے اساتذہ نے، معلمین بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، بڑی الفت سے ان کے سینوں میں اتار دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ قرآن وہی ہے جو رب نے جبرائیل کے واسطے سے نبی کو دیا تھا، پھر نبی صحابہ کو دیا تھا۔ ہاں ہاں یہ قرآن وہی ہے، بالکل وہی ہے۔ ساری دنیا نے قوتیں لگائی ہے، شکوک و شبہات ڈالنے کی کوششیں کی ہیں، لیکن قرآن کا ایک ورق تو کیا بدلتے ہیں، ایک کلمہ تو کیا بدلتے ہیں، ایک حرف تو کیا بدلتے ہیں، ایک لفظ تو کیا بدلتے ہیں، ایک نقطہ تو کیا بدلتے ہیں، زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا ہوتی ہے، پیش کیا ہوتا ہے، جزم کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں بدل سکے۔ کہنے والا کہتا ہے کیوں نہیں بدل سکے؟ وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جس کا پہرا ہے وہ بڑا مضبوط اور اس کے پہرے دار بڑے مضبوط ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب بھی کوئی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے تو رب کے یہ پہرے دار جو علماء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، مفتیان اعظام کی شکل میں، قرہ کی شکل میں، جو رب نے دنیا کے خطے خطے میں، کونے کونے میں، گوشے گوشے میں بھیج دیے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب بھی کوئی ظالم حرکت کرتا ہے، تحریف کی بات کرتا ہے، شکوک و شبہات کی بات کرتا ہے، تو یہ پہرے دار بے چین ہو جاتے ہیں، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ ان کے خون میں حرارت ایمانی، قوت اسلامی جوش مارنے لگتی ہے۔ بالآخر یہ بے خوف و خطر ہو کر میدان میں نکل پڑتے ہیں، مجبور اور اعلان کر دیتے ہیں لوگوں ہوشیار رہنا، 26 آیتوں کے خلاف بات کرنے والا یہ تو ملعون ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف بھوکنے والا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ قرآن میں تحریف کی بات کرنے والا یہ تو قابل لعنت ہے۔ یہ تحریفات جو کی جا رہی ہیں یہ تو قرآن میں سے ہی نہیں ہے۔ لوگوں میں کہتا ہوں یاد رکھنا، آج بھی اگر کوئی آدمی لا
الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد آگے کچھ ملا دیتا ہے، دنیا کہہ دیتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ جو کلمہ نبی سے ہمیں ملا ہے یہ وہ نہیں ہے، جو کلمہ ہمیں قرآن نے بتایا یہ وہ نہیں ہے، جو کلمہ ہمیں قرآن نے سکھایا یہ وہ نہیں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے ادھر تو سارا کچھ بدل گیا، ادھر بدلا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا، محفوظ مقام میں تھا، محفوظ جگہ میں تھا، وہاں سے اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے نبی کے سینہ معصوم میں اتارا، پھر سینہ معصوم سے اس کتاب مقدس کا سینہ محفوظ میں اتارا، صحابہ کے سینوں میں اتارا۔ ارے یہ بدلی کیسے ہو جو محفوظ مقام سے محفوظ ہاتھوں کے اندر آ گئی ہے؟ دنیا گزر گئی، وقت گزر گیا، قیامت آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم قرآن تھا، ہے اور رہے گا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کی آیتوں کو بھلایا نہ جا سکا، جو رب نے لکھ دیا وہ مٹایا نہ جا سکا۔ صدیوں سے یوں تو چل رہی ہیں تعصب کی آندھیاں، مگر چراغ حق آج بھی بجھایا نہ جا سکا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ معزز حاضرین گرامی قدر، آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تمہاری کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، ہر مجلس کے اندر تم قرآن کی بات کرتے ہو، قرآن کا تذکرہ کرتے ہو، قرآن سے مجلس کا آغاز کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتاؤ۔ میں نے کہا ہماری کوئی بھی مجلس، کوئی بھی دینی پروگرام اگر اس کا آغاز قرآن سے نہ کیا جائے، اس کے اندر قرآن کی بات نہ کی جائے، تو وہ پروگرام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے ہمارا تو اس قرآن کے بغیر بھائی کام چلتا ہی نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ بھائی کام چلتا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ مت پوچھو ایسا اس میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ اس میں کیا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی دنیا کی ساری چیزیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، دنیا کی ساری چیزیں تو اس قرآن کے اندر محفوظ ہیں۔ اگر آپ توحید کی بات کریں تو یہ بات قرآن سے ملے گی، رسالت کی بات کریں یہ بات قرآن سے ملے گی، شریعت کی بات کریں یہ بات قرآن سے ملے گی، نبی کے حسن و جمال کی بات کریں یہ بات قرآن سے ملے گی۔ غرضے کے جس چیز کو بھی اٹھاؤ گے ہر چیز قرآن سے ملے گی۔ اس لیے ہم اپنی ہر مجلس کا قرآن سے کرتے ہیں، ہر مجلس کو قرآن کریم سے شروع کرتے ہیں۔